کو محفوظ رکھتا ہے. اور اگر بندہ اس طرح کی بے صبریوں اور برے کاموں میں پڑ جائے تو روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے. روزے کی نورانیت کیا ہوتی ہے یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مفتی صاحب نے وہ جملہ تھوڑی دیر پہلے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کو یہ ہمارے بھوکے پیاسا رہنے کی حاجت نہیں ہے. اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جس کی زبان برائیوں سے محفوظ نہ رہے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کو رب کو کوئی حاجت نہیں ہے. ہم شاید کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں مگر زبان کا روزہ نہیں ہوتا, ہاتھ کا روزہ نہیں ہوتا, اور جناب اعضاء کا روزہ نہیں ہوتا, تو زبان بھی چل رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات تو افطار سے پہلے ایسا لگتا ہے کچھ زیادہ چل جاتی ہے. اب جیسے مفتی صاحب بات کر رہے تھے نا, میں وہاں ایک دو باتیں عرض کر کے پھر نورانیت کی بات کرتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو قسم کے لوگوں کو زیادہ سمجھانے کی حاجت ہے, کیونکہ کل جیسے فرمایا جمعہ ہے, ویسے بھی مسجدوں میں رش ہے. تو جب نئے نمازی آتے ہیں نا تو پرانے نمازیوں کو بھی صبر کا کچھ مظاہرہ کرنا چاہیے, ویلکمنگ انداز ہونا چاہیے. ورنہ بعض اوقات وہ ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں, طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی آ گئے رمضان آ گیا تو تم آ گئے, پہلی صف میں تو ہم ہوا کرتے تھے, اب آ کے تم بیٹھ گئے ہماری جگہ پر. بعض اوقات کچھ پرانے بزرگ ہوتے ہیں جو برسا برس سے مسجد کے بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں, لیکن اب وہ چونکہ نیا نیا جذبہ ہے تو کچھ لوگ جلدی آ جاتے ہیں. تو پھر اس کو طنز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ تو اللہ کے گھر میں مہمان آئے, آپ تو ایسا ویلکم کریں. اگر وہ آپ کی جگہ آ کر بیٹھ بھی گئے تو ان کو ویسے بھی جگہ تو بک نہیں ہوتی ہے, تو تاکہ وہ پورا سال آئیں. ورنہ ایسا نہ ان کا دل ٹوٹ جاتا کہ میں پہلے نہیں آنا چاہ رہا تھا اور انہوں نے بھی ایسی بات کر دی. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, جو گھر میں افطاری اور سحری پکانے والی ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہمارے گھر والے ہیں, ان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. خود اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچے نا کہ گرمی میں چولہے کے سامنے وہ کھڑی ہیں, اچھا ہم سے پہلے وہ اٹھ کے سحری بنا رہی ہیں, اور اس کے بعد بھی چھوٹی سی غلطی پر اسے طنز کیا جا رہا ہے, اس کو ڈانٹا جا رہا ہے. ساس بہو میں بعض اوقات یہ تانے سننے کو مل رہے ہوتے ہیں. تو روزہ تو انہوں نے بھی رکھا ہے نا, تو اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے. تو یہ بھی ایک صبر ہونا چاہیے کہ اگر کھانے پینے میں کوئی چیز کم رہ گئی ہے تو افطار کا وقت تو مغفرت کی دعاؤں کا وقت ہے, آنسو بہانے کا وقت ہے, کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. اور ہمارے گھر میں بعض گھروں میں تو ایسا لگتا ہے کہ افطار میں کوہرام مچا ہوتا ہے کہ بھئی ابھی تک سموسے نہیں بنے, تو ابھی تک شربت نہیں آیا, تو دہی بڑے کیا ہیں, پتہ نہیں. ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں لوگوں نے شاید یہ سمجھے کہ اس کے بغیر افطار ہی نہیں ہوگا یا رمضان ہی نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہے. ویسے بھی صحت کا خیال رکھیں اور دعاؤں پر توجہ دیں. رمضان کو فوڈ فیسٹیول نہ بنائیں, رمضان تو دعا فیسٹیول ہونا چاہیے, رمضان عبادت فیسٹیول ہونا چاہیے. رمضان میں جناب ذکر و اذکار کی باتیں ہونی چاہیے. آج کل لوگوں میں بات کریں تو ایسا لگتا ہے نوجوانوں سے جب بھی دیکھیں رمضان میں کیا بات ہو رہی ہے, ہاں بھائی آج سحری کہاں کرنی ہے, آج افطار کو کہاں چلنا ہے. یہ بات کیوں نہیں ہو رہی کہ آج تراویح کہاں پڑھنی ہے, آج درس قرآن کہاں ہے, آج دعا کہاں ہے, آج اجتماع کہاں ہے, آج محفل کا, یعنی یہ دن اور راتیں تو عبادت میں گزرنی چاہیے. تو یہ صبر یہاں ضروری ہے. اور وہی والی بات آپ کی کہ یہ اگر نورانیت روزے کی چاہیے تو پھر انشاءاللہ اگر آپ صبر کے ساتھ روزے کو گزاریں گے, گناہوں سے صبر کریں گے, زبان کو صبر میں لے آئیں گے, آنکھوں کو دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے جو روز دیکھتے تھے رمضان سے پہلے, اب اس کو روک رہے ہیں, تو یہ بھی ایک صبر ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. بعض اوقات کسی کی کوئی بات بہت بری لگی ہو, جی چاہ رہا ہے نہیں بدلہ ابھی لینا ہے, جواب ابھی دینا ہے, ٹٹ فور ٹیٹ. لوگ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے. رمضان میں تو کم از کم اینٹ کا جواب پھول سے دے دیں, رمضان میں تو کم از کم بدلہ نہ لیں. تو یہ صبر اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ پھر آپ اس کی نورانیت اور اس کی روحانیت کو ضرور محسوس کریں گے. کل بھی آپ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی تھی کہ ہمیں بعض اوقات روزے کا احساس ہوتا اس لیے نہیں ہے کہ کچھ لوگ تو اتنا کھا لیتے کہ شاید پھر 2 دن بھی نہ کھائے تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی, ان کو بھوک نہیں لگے گی. تو اتنا مت کھا لیں, کم از کم ایسے تو رہیں کہ کچھ کمزوری محسوس ہو. کوئی افطار سے پہلے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جائے کہ جناب ہم نے روزہ بھی رکھا ہے. اور تھوڑی سی یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا اثر کے بعد والی, یہ بڑی محتاجی ٹائپ کی, بڑی کمزوری ٹائپ کی, بڑی بے بسی ٹائپ کی اگر فیلنگ ہے نا, تو اس میں دعا کا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے, مجھے یہ اثر کے وقت پتا چل رہا ہے. تو اب یہ اوقات اور یہ محسوس تو اس کو ہوگا جس نے سحری میں کچھ ہلکا ہاتھ رکھا ہوگا. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پھر غریبوں, محتاجوں, کمزوروں کا احساس ہوگا کہ مجھے تو تھوڑی دیر بعد افطار میں بہت کچھ مل جائے گا, لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس آج افطار کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا, ان کے گھر میں جناب سحری کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا. اور وہ ہم تو رمضان میں بھوکے رہتے ہیں, وہ پورا سال بھوکے رہتے ہیں. تو یہ احساس بھی جب اجاگر ہوگا نا کہ ہم یہ اپنے ساتھ نورانیت اور روحانیت کا یہ والا انداز بھی رکھیں. ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 شخص آئے, انہوں نے روزہ رکھا تھا, مضمون ہے حدیث شریف کا. تو انہوں نے روزے کے دوران کوئی غیبت وغیرہ کی ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی اور فرمایا کہ تم نے اللہ پاک کے حلال کردہ چیز سے روزہ رکھا اور حرام چیز سے افطار کر لیا, اس سے گویا روزہ توڑ دیا, اس کی نورانیت تم نے ضائع کر دی. جو غیبت ہے, اب روزے میں ٹائم بعض لوگوں کو مل جاتا ہے, اب آفس میں اب جو پہلے بریک ہوتا تھا وہ بریک بھی نہیں ہے, تو اس طرح کی بعض گیدرنگز میں بھی اپنی زبان پر اور دیگر اپنے اعضاء پر کنٹرول رکھیں گے انشاءاللہ. ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہی بات کہ صرف بھوکے پیاسے رہے لیکن حقیقی روزے کی جو نورانیت ہے وہ نہ پائی.
کل ہم نے بات کی تھی نا گولز کی. اگر گول سیٹ ہوں گے نا تو جیسی وقت ملے گا تو آپ کو پتا ہے میں نے آج تلاوت کرنی رہ گئی ہے, میرے ذکر و اذکار رہ گئے ہیں, میرے کلمہ پاک رہ گئے ہیں. ماشاءاللہ کل مفتی صاحب نے حدیث سنائی ہے تو مجھے بھی کئی پھر بعد میں میسیجز آئے کہ بھائی ہم نے بھی تسبیح خریدنی ہے اور ہم نے بھی جناب وہ 70,000 بار کلمہ پاک پڑھنا ہے. تو یہ وہ گولز ہیں نا جو آپ اچیو کر لیں. یعنی آپ کے پاس ایسی تیاری ہونی چاہیے کہ ذرا سا بریک ملا تو آپ نے موبائل میں قرآن شریف ماشاءاللہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس دلائل الخیرات شریف ہو سکتی ہے, آپ کے ساتھ تسبیح ہو سکتی ہے. تو ایک ایک لمحے کو اگر آپ قیمتی جانے تو پھر نہ غیبت کا ٹائم ملے گا نہ جناب گناہوں کا ٹائم ملے گا. میں نے بہت پہلے کتاب میں بات پڑھی تھی کہ میں پریشان نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پریشان ہونے کا ٹائم نہیں ملتا. اگر یہی ہماری زندگی ہو جائے نا کہ میں غیبت نہیں کرتا کیونکہ مجھے غیبت کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. جس کے پاس بہت ٹائم مشورہ دیتے ہیں زیادہ ٹینشن میں ہو تو مصروف رہے بندہ, ٹینشن نہ تو بندہ بہت ساری آپ کو اپنے نیکیوں میں جدول ایسا بنا لے کہ باقی گناہوں کا وقت ہی نہ ملے. لیکن وقت اتنا ہے ہمارے پاس اور نیکیوں کا نہیں تو پھر بندہ الٹے کام میں چلا جاتا ہے. اشفاق بھائی یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ صبر کی بات ہوئی, بالخصوص رمضان روزے دار روزے سے ریلیٹ کر کے ہوئی. دیکھیں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ صبر کرنا کیوں ہے. جب تک ہمارا صبر و شکر اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو اس کے جو کامل ثمرات ہیں نا, رزلٹ ہے, وہ ہمیں شاید حاصل نہ ہو. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب, ہم دیکھتے ہیں دنیا دار لوگ جو ہیں اور رمضان کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات میں صبر کر رہے ہوتے ہیں. اپنے سے زور آور شخص سے سامنے صبر کر لیں گے, باس سے سامنے صبر کر لیں گے, جہاں پہ پتہ ہے کہ یہاں پہ صبر نہ کرنے کا رزلٹ ہاتھوں ہاتھ مجھے مل جانا ہے کہ پھر جو ہے نا وہ جو ہونا ہے تو وہاں پہ صبر کر لیں گے. ریزن کیا ہے کہ اپنے دنیاوی مفاد اور لالچ کو یا بینیفٹس کو جو ہے وہ پیش نظر رکھ رہے ہیں. اگر صبر کریں گے اللہ کے لیے تو پھر یہ صبر ملٹیپلائی بھی ہوتا رہے گا, اس اعتبار سے کہ آپ کو صبر کی عادت بھی اچھی پڑے گی. دوسرا, آپ کو خود نہ ایک لذت محسوس ہوگی جب آپ کوئی کام اپنے پیارے کے لیے کرتے ہیں نا اشفاق بھائی, کوئی قربانی دیتے ہیں اپنے پیارے کے لیے تو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے. دیکھیں نا تقریبات میں جاتے ہیں جناب, عجیب ہی معاملہ ہوتا ہے نا, کھانا کھلا تو وہ بس بوٹیوں کی جنگ چل رہی ہوتی ہے. لیکن وہی بوٹی جب آپ نکال کر لائے نا سب سے چھین کے, آپ کا بچہ ساتھ بیٹھا ہوا ہو, آپ کے والد ساتھ بیٹھے ہوں, تو آپ وہ وہاں پہ دے دیتے. ریزن کیا ہوتا ہے, اور آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوتی, مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ دے دی نا, بیٹے نے کھا لی, ابو نے کھا لی, مزہ آ گیا جی. لے کر آئے تھے سب سے لڑکے, ان کو وہاں پہ دے دی اور یہاں پہ لطف. ویسے کون سی دعوت میں آپ جاتے ہیں آپ کو لڑائی کریں؟ میں تو آپ کو تو وی آئی پی ٹیبل پہ لوگ بٹھاتے ہوں گے مہروز بھائی, ایسی باتیں تو نہ کرنا. مجھے یہ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ مشاہدہ بتا رہا ہوں, تجربہ نہیں بتا رہا میں. تو بہرحال جب اللہ کے لیے صبر ہوگا نا تو انشاءاللہ صبر کرنے میں لطف بھی آئے گا اور صبر کنٹینیو بھی. جب میں آ رہا تھا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آج موضوع کیا ہے, تو وہ اسلام بھائی نے بڑی پیاری بات بتائی. کرنے میں امیر اہل سنت کی ایک بات عرض کر, آپ کی بارگاہ میں گیا کوئی مسئلہ لے کر تو عرض کی, فرمایا صبر کرو. دوبارہ گیا تو فرمایا صبر کرو. تو تیسری بار گیا تو فرمایا صبر کرو. تو میں تھوڑا ہوتا نا لاڈ ہوتا ہے بعض اوقات, تو کہا پیر صاحب کب تک صبر کرو. تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ جب تک ایمان قبر میں نہیں لے کے چلے جاتے صبر کرو. تو ہمیں صبر کرنا. اچھا یہ تو ایمان کا تقاضا بھی ہے. وہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے نا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار انصار صحابہ کے پاس اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا سوال کیا. ویسے بہت زبردست تربیت ہے اس میں کہ تم لوگ کون ہو. حضور ہم مومن ہیں, ہم مسلمان ہیں. تو فرمایا کہ تمہارے ایمان ہونے کی نشانی کیا ہے, کیا اس کی دلیل ہے. حدیث کا خلاصہ ہے. اب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل کیسے دیتے ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ حضور ہم مصیبت پر صبر کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے خوشحالی آ جائے تو شکر کرتے ہیں, اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. یعنی اٹ مینز, اب دیکھ رہے ناظرین, ہم سب کہہ رہے ہیں, ہم سب کا دعویٰ یہ کہ ہم مومن ہیں, مگر یہ تین خصلتیں ہمارے اندر ہیں. خوشحالی میں شکر ہے, تکلیف میں صبر ہے, اور کیا اللہ کے فیصلوں پر اب راضی ہیں. اشفاق بھائی غور کریں نا, تینوں میں ہمارا شاید کراس لگ جائے گا بہت سارے لوگوں کا. کہ جیسے ہی خوشحالی آتی ہے شکر گیا سائیڈ پہ, نافرمانی شروع ہو گئی. شکر ایکچولی فرما برداری کا نام ہی شکر ہے. یعنی یہ ہم زبان سے الحمدللہ کہتے رہے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے. ہمارا پریکٹیکل شکر یہ کہ اللہ نے دیا تو اللہ کو ناراض نہ کرے. پھر اس کے بعد مصیبت آتی ہے تو کتنے لوگ صبر کرتے ہیں. ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے کہ سارے جہان کو بتا دیا, فل واویلا کر دیا, سب کو بتا دیا پرابلم کیا, پھر کہتے ہیں بس جناب ہم تو ہم صبر ہی کر رہے ہیں. صبر نہیں ہے. صبر کا وقت کیا ہے پھر؟ دیکھیے پہلے صدمے پر ہی صبر ہے. مجھے تکلیف پہنچی, اب میں جانوں اور رب جانے.
ہاں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، ادھر سب کو بتا کر پورے محلے کو بتائیں کہ ہمارے پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، موبائل کھو گیا ہے، موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں بس جناب صبر ہی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے صبر جمیل، یہ بڑا مشہور جملہ ہے نا، اتنا تکیہ کلام ہو گیا لوگوں کا، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی سے پوچھ لو بھائی صبر جمیل کیا، تو شاید ان کو بھی لگتا ہوگا کہ جمیل بھائی کا صبر ہے۔ تو اس صبر جمیل ایکچولی اس کی تعریف ہی علماء نے یہ لکھی کہ ایک بندہ جس کا کچھ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور ایک بندہ پرابلم والا ہے، مگر ان دونوں کو دیکھ کر پتا نہ چلے کہ کون پرابلم والا ہے، یعنی میرے چہرے سے بھی نہ پتا چلے۔ ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں جن کا چہرہ کتاب ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے، جو چہرے سے چھپا ہی نہیں سکتے اپنی فیلنگ۔ اچھا اس میں پلس بھی ہے اور اس میں مائنس بھی ہے، آپ تکلیف میں آپ کا چہرہ بتا دے گا، آپ نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے آپ کا چہرہ بتا دے گا کچھ چھپایا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن کمال صبر جمیل یہ ہے کہ انسان حشاش بشاش رہے، وہ جانے اس کا رب جانے۔ اب دیکھیں نا، یہ تو مومن ہونے کی نشانی نبی پاک نے فرمائی۔ تین باتیں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ناظرین، اللہ کرے میں بھی عمل کرنے والا بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں، کہ مصیبت پر صبر کرنا ہے، خوشحالی میں شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہے نا میرے بارے میں، اللہ نے فیصلہ کیا ہے، میں راضی ہوں۔ ٹھیک ایک مشکل ہے، پریشانی لگ رہی ہے، اور مصیبت کا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ٹف ہے، لیکن انشاءاللہ یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا کیونکہ رب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اگر اشفاق میں وہ آیت پڑھ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر۔ پھر آگے جو فرمایا، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، اچھا سمجھو، وہ بری ہو۔ واللہ عالم، اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یقین کرے یہ بات سمجھ آ جانا، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، بس یہ یاد رکھنا۔ اگر ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہوا ہے نا، فیصلہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی، ہمیں لگ رہا ہے کہ اچھا نہیں ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے مگر وہ تمہارے لیے اچھی ہوگی، کیونکہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا، تم نہیں جانتے۔ بس آج یہ یقین کر لیں کہ اگر کچھ فیصلہ ہوا ہے، کوئی چیز نہیں مل رہی ہے، میں تڑپ رہا ہوں، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو مان لیجئے نا اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا انشاءاللہ۔ اور یہ مومن ہونے کی نشانی حدیث پاک میں اللہ ماہ رمضان کی ساعتوں کے صدقے ہمیں ایسا مومن، اور کتنا ایزی ہے اگر دیکھیں تو، کہ صبر اپنا لیں، شکر اپنا لیں اور راضی رہیں، راضی رہیں، تو آپ ایمان کی دلیل آپ کو مل رہی ہے۔ ایمان کی دلیل کے ساتھ ساتھ لائف ایزی ہو گئی، لائف ایزی ہو، آپ کے ٹینشن ختم ہو گئے۔ اگر آپ کا دیکھیے ہمارے ریگریٹس کیا ہیں، وہ نہیں ملا، یہ پلاٹ نہیں لے سکا، رنگ ایسا ہے، لے سکا، میرا قد ایسا ہے، مجھے رشتہ ادھر نہیں ملا، میرے بچے کا، ہمارے ریگریٹس یہ جو نہیں ملا، اگر وہ نہیں ملنے پر ہم یہ سمجھ لیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے میں راضی ہوں، تو ختم۔ پھر ریگریٹس کیا ہے، پھر پرابلم کیا ہے؟ آپ کا ہر ٹینشن آلموسٹ ختم ہو جائے گا جب آپ کو لگے گا میرے رب نے کیا، مجھے قبول ہے، میں راضی۔ جب آپ راضی تو موج کرے پھر لائف۔ مفتی صاحب، رضا بالقضاء یہ لفظ بھی معروف ہے، علماء اکرام سے سنتے ہیں، اس کی بھی کچھ وضاحت ہو جائے۔ وضاحت تو وہی ہے جو خلاصہ بیان ہو رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا، جیسا چاہ ہم اس پر راضی۔ جی دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ اے محبوب آپ فرمائیں کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت ہرگز نہیں پہنچے گی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، جو اللہ نے لکھ دی، اور اللہ پر ہی ہمارا توکل ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ جو کچھ بھی ہمارے لیے مقدر ہے، اس خیر اور اس کے خیر اور شر ہونے پر وہ ہمارا ایمان بھی ہے اور اس پر راضی بھی رہنا ہے۔ جی، ایک بڑی پیاری حکایت ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل سے کہا کہ علیہ السلام کہ مجھے سب سے بڑا عبادت گزار بندہ وہ دکھا دیں، تو وہ کہہ رہے ہیں آئے چلیں، تو وہ لے کر گئے اور ایسے شخص کے پاس لے کر گئے کہ جس کے بازو بھی کٹے ہوئے ہیں، پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، اور وہ شخص اپنی زبان سے کچھ کلمات یہ کہہ رہے کہ یا اللہ جب تک تو نے چاہ میں نے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، اور جب تو نے چاہ تو واپسی لے لی یہ چیزیں۔ جی، تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تو کہا تھا کہ کوئی نمازی ہو، روزے والا ہو، یعنی ایسا ہی ہوگا عبادت گزار۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے اس سے پہلے اس کی حالت یہی تھی، یہ انہی طرح کی، اور پھر کہا کہ اب مجھے حکم یہ کہ اس کی آنکھیں بھی لینی۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ اب حکم یہ کہ آنکھیں بھی لینی ہے۔ تو کہا کہ آنکھیں بھی جب چلی گئیں تو اس بندے کی زبان پہ پھر بھی یا اللہ جب تک آنکھوں سے تو نے چاہ میں نے فائدہ اٹھایا تو نے لے لیے، جب چاہ رضا پہ راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ کلمات کہے تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ چلیں، اور حضرت یونس السلام کے ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ اس کی نعمتیں مل جائیں اور اس طرح ہو جائے، یہ اچھا ہو جائے، یہ اچھا ہو جائے، جو نعمتیں گئی ہیں واپسی آ جائیں۔ تو اس آدمی نے آگے سے منع کر دیا
منع کر دیا اور کہا کہ میں جو اللہ میرے لیے چاہا میں اسی پہ راضی ہوں، جو رب تعالیٰ کی رضا پہ میں راضی ہوں۔ بہت بڑا مقام ہے نا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے واقعی روئے زمین پہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ یعنی عبادت میں یہ بھی تو کئی طرح کے درجات ہیں کہ جس میں آدمی، اور پھر یہ مین چیز کہ اللہ کی لکھی ہوئی اس تقدیر پر راضی رہ جائے، اور وہ رضا بالقضائی ہے۔ رب تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے، ہم کتنے واقعات پر ہیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب اتنا خرچ کر کے اور پھر ایک نارمل سی وہ ٹاٹ کی جو چادر جو ہے پہن کر، اور جبریل امین آ جائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ کیا اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہیں؟ تو آپ رونے لگ گئے کہ میں اور اللہ سے میں راضی، یعنی اس حوالے سے کوئی ایسا گمان بھی پیدا ہو کہ میں اللہ سے راضی نہیں ہوں، میں اللہ سے راضی، میں اللہ سے راضی۔ تو یہ کئی صحابہ سے جب ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے تو ان کے جوابات آگے تھے، اور بلکہ اشکوں کے ساتھ تھے، آنسو بہنے لگ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کی غلامی دی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہماری دلوں میں یہ کیا چاہیے۔ اچھا تھے کیسے تھے کہ جو مدینہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں جن کے لباس اتنے اعلیٰ، جن کے پاس خوشبوئیں ایسی کہ کوئی اور استعمال نہ کرتا ہو، اور مدنی زندگی کے اندر وہ آئیں تو وہ اپنی ایک ہی چادر اور اسی کو اسی طرح سلائی کی ہوئے ہیں، اور کس انداز اس میں جو ہے نا کچھ لوگوں کو کچھ ایسے وسوسے بھی آتے ہیں۔ چلے آج امید ہے کہ ان کو آسانی ہو جائے گی۔ اول تو مفتی صاحب نے بتا دیا کہ اللہ والوں پر کیسی آزمائشیں آتی ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب ہم دین کی طرف نہیں تھے نا تو اتنی آزمائشیں نہیں تھیں، جیسے جیسے دین کی طرف آنے لگے، نمازیں پڑھنے لگے، روزے رکھنے لگے، گناہوں والی زندگی چھوڑی تو پرابلمز بڑھ گئی ہیں۔ یہ بڑی کنفیوژن بعض اوقات کچھ لوگوں کو ہوتی ہے، تو اس کا جواب حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش عطا فرما دیتا ہے، آزمائشوں کی جس میں کی بھرمار ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی اور حدیث میں کہ اللہ کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں اگر کچھ خطائیں ہو گئی ہیں تو اس پر آزمائش بھیجی جائے، وہ صبر کرے، جب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو، میں اس کو اپنی جنت میں داخل کر دوں۔ تو یعنی آزمائشیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، دھلنے کے لیے سمجھنے آ رہی ہوتی ہیں۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائش زیادہ آتی ہے، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام پر، پھر جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب اگر آپ دین کی طرف آ رہے ہیں اور آپ پر آزمائش آ رہی ہے تو گھبرائیں نہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بندے کا ایک مقام رکھا ہوتا ہے، ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، وہ عبادت کر کے وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہوتا، مگر صبر کرتا ہے تو اللہ پاک آزمائش بھیجتا ہے، وہ صبر کر کے اس عظیم مقام کو پا لیتا ہے۔ کیا پتا میرے درجے بلند کرنے مقصود ہوں، میرا جو مسئلہ آیا ہے، میرے کاروبار کا، میری صحت کا، میرے گھر بار کا، اللہ نے احسان فرمایا کہ ہمارے درجے بلند کرنے ہیں، مگر ہائے ہماری باویلا کرنا، ہماری بے صبری کرنا، شاید یہ موقع تھا میرے درجے بلند کرنے کا، اور بے صبری کر کے ہم اس کو کہیں ضائع نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑا نیک آدمی تھا، اور آپ اس کو جانتے تھے، دیکھا اس کی لاش پڑی ہوئی ہے جنگل میں، اور ایسی بے یار و مددگار پڑی ہوئی ہے کہ وہ پرندے جو ہے وہ آ کے اس کو نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور ایسی کیفیت قسم و پرسی کی، بے یار و مددگار وہ شخص پڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ تو تیرا نیک بندہ تھا، اس کی یہ کیفیت، یہ کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اس نے ایک بار مجھ سے ایک مقام اور مرتبے کا سوال کیا، یا اللہ مجھے فلاں مرتبے پر پہنچا دے۔ ارشاد فرمایا ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہتا نا تو یہ اس مقام و مرتبے تک نہ پہنچ سکتا، میں نے اسے اس آزمائش میں مبتلا کر کے صبر کی توفیق دی، اس سے پہلے جو آزمائشیں آئی، اور اسے اس مقام اور مرتبے پر پہنچا دیا جو اس نے مجھ سے مانگا تھا۔ تو بعض اوقات یہ جو دعا ہوتی ہے نا، مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہم، اس کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے ہماری زندگی کے اندر، کہ آپ نے کوئی چیز اللہ کریم سے جو مانگی ہے وہ کس انداز میں، کون سا مقام مرتبہ مانگ لیا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ مجھے ملا، اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ تھا، لیکن اسے اطمینان اور سکون نہیں تھا۔ وہ کہا اچھا نیک آدمی، نمازی، متقی، پرہیزگار ماشاءاللہ، لیکن کہہ رہے مجھے پتہ نہیں بے چینی سی رہتی ہے، کیا بات ہے؟ تو میں نے انہیں یہ حکایت سنائی، بات سنائی، تو وہ اچانک مجھے کہنے لگے کہ جی وہ نا میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہتا میں کہتا تھا یا اللہ مجھے فضیل بن ایاز جیسا بنا دے۔ تو میں نے کہا فضیل بن ایاز جیسا بننا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا، تو مجاہدات بھی کرنے پڑیں گے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس مانگنے کے اندر بھی، یہاں مانگنے پر یہ ایک اور حدیث پاک عرض کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی کے پاس تشریف لائے تو سرکار علیہ السلام نے دیکھا بہت کمزور ہو چکے تھے، نحیف،
بیماری کی وجہ سے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم اللہ کریم سے کچھ مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا میں جی یہ مانگتا ہوں یا اللہ جو مجھے آخرت میں جو آزمائشیں اور اس طرح کی چیزیں آنی ہیں اور دنیا میں دے دے مجھے. تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ سے یہ کیوں نہیں کہتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا مانگو، یہ مت مانگو. اور پھر فرمایا عافیت مانگو. اسی طرح ایک صحابی جو ہے کہنے لگے یا اللہ مجھے صبر عطا کر دے. تو سرکار نے فرمایا کیا مانگ رہے ہو؟ صبر عطا کر دے کا مطلب ہے آزمائشیں مانگ رہے ہو اپنے لیے. آزمائشیں مصیبتیں آئیں گی، ان پر صبر ہوگا. آ جائے تو اب یہ تعلیم ہے کہ یا اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا کر آ جائے تو اس میں واویلا نہ کرے. لیکن خود سے صبر مانگنا یا اللہ مجھے صبر کی توفیق دے دے، صبر دے دے، تو صبر تو آزمائشوں پر ہوا کرتا ہے، پھر پریشانیوں کے لیے بھی تیار رہے. بڑی گہری بات ہے. بڑی کمال کی بات ہے. میں نے بھی اسی طرح کی پڑھی اور ایمان تازہ ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں یار پیسے جمع کرو برے وقتوں میں کام آئیں گے. اس کا مطلب آپ برے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا گمان رکھیں. آپ نے اگر پیسے جمع کرنے بھی تو کہیں اچھے وقت کے لیے جمع کر رہا ہوں، حج پہ جاؤں گا، مدینے جانے کے لیے جمع کر رہا ہوں، غریبوں کی مدد کروں گا. یعنی آپ پہلے سے ہی یہ تیاری کر رہے ہیں کہ برا وقت آئے گا تو اس کے پاس برا وقت آتا ہے. آپ یہ کیوں گمان رکھ رہے ہیں؟ آپ نیت ہی یہ رکھیں کہ اگر میں جمع کر بھی رہا ہوں تو اچھی نیتوں کے ساتھ اچھے کاموں کے لیے جمع کر رہا ہوں. بالکل اسی طرح یہ جو بات ہو رہی تھی نا، ایک دو بات میں نے اسی بات کی کہ پڑھی میں نے کتاب میں کہ جو عام بندوں کا مقام صبر ہوتا ہے وہ عارفین کا مقام شکر ہوتا ہے. وہ مصیبتوں کو ویلکم کرتے ہیں، وہ شکر کرتے ہیں، وہ ریڈی ہوتے ہیں، وہ شکر انجوائے کرتے ہیں کہ لگتا ہے رحمت کا وعدہ، رحمت کی نظر ہوئی ہے، کوئی فیصلہ ہو رہا ہے ہمارے لیے درجے بلند کرنے کا. دے آر ویلکمنگ پرابلمز. ہمارا پرابلم یہ کہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے ہم شکوہ شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک اور اہم بات ہے اشفاق بھائی، ایک بچہ ہے وہ اپنے والدین سے کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. اور ایک بچہ ہے جو کہتا ہے ابو جو آپ دیں گے میں راضی ہوں. دونوں میں سے کس پر زیادہ پیار آئے گا؟ ایک اللہ کا بندہ ہے جو اللہ سے ڈیمانڈ ہی کرتا رہتا ہے. ہم پتہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے؟ ہم اللہ سے وہ حال مانگ رہے ہیں جس میں ہم راضی ہیں. اے اللہ مجھے یہ دے دے، یہ نہ دینا، یہ ہٹا دے، یہ دے دے، یہ نکل جائے، یہ آ جائے. اللہ والے کہتے ہیں مولا اس حال میں مت رکھ جس میں میں راضی، اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی. سبحان اللہ. اور جب یہ فیل آ جائے نا، آپ کبھی کر کے دیکھیں کہ یا اللہ میرا کوئی حال نہیں، میری کوئی طلب نہیں، جس میں تو راضی اس میں میں راضی. کیا مجھے بتائیں ایک عام والد کو جب بیٹا یہ کہہ دے ابو جی آپ جس میں راضی میں اس میں راضی، کیا باپ تکلیف میں رکھے گا؟ وہ اس بچے سے زیادہ دے گا کہ یہ ہر وقت ڈیمانڈیں کرتا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے ابو جو دے گے میں راضی ہوں. تو آپ یہ ایک بار کر کے تو دیکھیں، وہ تو میرے والد کو بھی نوازنے والا ہے، ساری کائنات کو دینے والا رب ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. یہ تمثیل مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں یہ سپردگی کیجئے تو صحیح، یہ فکر لائیے تو صحیح ذہن میں کہ مولا میرا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، جس حال میں تو رکھے اس حال میں میں راضی. پھر دیکھیں وہ کون سا حال ہے. لیکن یہاں دعا کا انکار بھی نہیں ہے نا. نہیں یہ دعا نہیں چھوڑنی، یہ خود بھی دعا ہے نا. اللہ سے اس کی رضا مانگنا، اللہ سے اس کی پسند کا حال مانگنا. اے اللہ ہمیں ہمارے حوالے مت کر، ہماری ڈیمانڈوں کے حوالے مت کر، ہمیں اس حال میں رکھ جس میں تو راضی. اور دعا کو عبادت سمجھتے ہوئے کرے. اس کا لیول ہی اور ہے. جس دن یہ فیل آپ کو مل گئی اچھا پھر ٹینشن بھی نہیں ہوگی. اگر اللہ پاک نے ہمارے لیے کوئی مشکل رکھی ہے تو جے سونا میرے دکھ وچ راضی سخن چلے پاوا. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا مفتی صاحب، کسی سے پیار ہوتا ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے تکلیف برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اس کی خاطر بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے محبت ہوتی ہے تو کیا کیا محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے. روزوں میں لوگ کیسی کیسی مزدوریاں کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہوں، ماں باپ کے لیے کر رہا ہوں. جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کے لیے تکلیف برداشت کرنا، بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا بھی لذت والا عمل بن جاتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان مجھے ابھی یاد آ رہا ہے اچانک. آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اگر میری زندگی میں 3 چیزیں نہ ہوں تو میری زندگی پھر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی لطف نہیں ہے. ایک سخت گرمی کے روزے، ایک تہجد کی نماز. تہجد کی نماز میں بھی تکلیف ہے نا، اٹھ کر بندہ جو ہے وہ وضو کر کے نیند چھوڑ کے مشقت ہے اور صبر ہے. ایک گرمی کے روزے، سخت گرمی کے روزے، ایک تہجد کی نماز اور ایک علمی مکالمے کی محفل جو ہوتی ہے جیسے ابھی سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے رضا کے لیے عبادت کرنے کا لیول ہی اور ہے. اس لیے عبادت کرنا کہ نہیں کروں گا تو مار پڑے گی، یہ ایک الگ چیز ہے. اور اس لیے کرنا کہ میں رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس سے محبت ہے، نماز میں مزہ آ رہا ہے کہ اللہ سے پیار ہے. تو یہ روزے یہ عبادت کا لطف ہی اور ہے. اور پھر ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مفتی صاحب یہ ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی
अल्लाह ताला की तरफ से ही वो ऐसी ताकत उन्हें मिल जाती है। अच्छा, मदद के इस एतबार से हम सब्र के टॉपिक को जब भी वो गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं ना, ला महाला साथ ही मुसीबत वो ज़हन में आती है कि सब्र और मुसीबत, आजमाइश मुसीबत, अगरचे ये भी एक है कि मुसीबत और सब्र ये साथ साथ ही इसको कुरान में बयान फरमाया और है ऐसा ही है। लेकिन कई चीज़ें और जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना, इबादत पर सब्र, ठीक है, मुजाहिदीन उस मैदान में सब्र, ये कुरान की बाकायदा मिजाज और कुरान की आयतें, और वहाँ सब्र को जिक्र फरमाया गया है इसको जी। और सब्र के साथ भी और साबित कदम रहने के साथ भी, कि साबित कदम भी रहना है, सब्र भी करना है। अच्छा, इसी तरह हम दीगर जितनी भी नेकियों का जिक्र करते जाना, वालदैन की खिदमत करना, बाद वक़्त वालदैन ठीक होते हैं ना तो सबको प्यारे लग रहे होते हैं। अच्छा, वालदैन अगर वाली साहब कमा के दे रहे होते हैं तो और प्यारे लग रहे होते हैं, उनके सामने तो कोई बोलते भी नहीं। औलाद बाद वक़्त बिल्कुल हाथ बांधे कि हाजी साहब नाराज हो जाएंगे, ये वाली साहब नाराज हो जाएंगे, और यही होता है। और बाद वक़्त डर भी ज़्यादा रहे होते हैं कि वो टाइम घड़ी देख के उन्होंने, अगर हम लेट हुए ना तो घर से या दस्तरखान से, तो नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम इसी को दूसरे पैराए में ले जाएं, वो वालिद जिनकी आमदनी इतनी नहीं है, वो वालिद जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो वालिद जिनके पास बिजनेस नहीं है, वो वालिद जिसके पास, अब ये वालिदें और फिर ये वालिद और आजमाइश में आ जाएं कि इनकी खिदमत करनी पड़े, इनकी खिदमत करनी पड़े। अब कभी कभी ऐसे सादतमंद औलादें हर तरफ हैं और माशाल्लाह हैं मौजूद, लेकिन एक तादाद ये भी होती है अशफाक भाई कि जब वालिदैन मोहताज होते हैं ना, अब उनकी खिदमत तो अब भी तो सब्र के साथ हमें लगे रहना है ना। यानी जब वो माजूरी पे पहुंचे ही नहीं है, मोहताजी पे नहीं पहुंचे, उस वक्त तक तो वालिदैन से सब खुश है, लेकिन है वो मोहताज, तो ये पता चलता है उस वक्त कि जब उठाना पड़ जाए। ये भी मकाम सब्र है, बहुत बड़ा सब्र का मकाम है, बहुत बड़ा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को, जिसको कहा और जिसने कहा कि मैं मैदान जिहाद में जाना चाहता हूँ, उस मैदान में तलवारों के साए में जन्नत को तलाश करना है, आपने ये तो हमें इरशाद फरमाया, तो क्या फरमाया कि वालिदैन हैं मोहताजी में फजाहिदहुमा, उनके साथ जिहाद करो। यानी कलिमात अगर उनको देखो तो जिहाद का मतलब वहां ये कि कोशिश में लग जाओ, उनकी खिदमत में लग जाओ, उनकी खिदमत में लग जाओ। अच्छा, बाहर भी उसमें जाना है तो वहां भी तो एक ताकत लगनी है, सब कुछ है, जान हथेली पे लेके जा रहे हैं यहाँ, और यहाँ भी ताकत लगेगी, यहाँ भी खिदमत। सही। तो जब घर में कोई मोहताज है, और बिलखुसूस वालिदैन मोहताज हैं और खिदमत के मोहताज हैं, वालदा हैं तो बेटियों पर भी, घर की उन बहुओं पर भी ज़ाहिर ये चीज़ें आती हैं सामने। इसी तरह वालिद साहब होते हैं, बाद का बेटे, और कई ऐसे भी होते हैं जिन्होंने वाकई कुछ न कुछ साथ बनाकर अपने से शेड्यूल बनाकर वालिद की ऐसी खिदमत। अच्छा, जब उन्हें फिर बोझ महसूस भी ना होने दो। अब एक आदमी अगर वैसे ही माजूर हो गया और उसे उठाना पड़ रहा है, जी जी, सफाई सुथराई दीगर मामलात में, और कई ऐसे माजूरी की हालत में उनको नमाज को शौक भी होता है। अब नमाज पढ़ाना भी एक अमल है, और ये पता नहीं, आइसम ने एक दफ़ा मुझे मसाइल भेजे थे, आप किसी मरीज के पास गए थे तयम्मुम कराना, कोई और ही तयम्मुम कराए, तो यानी ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो खुद भी तयम्मुम कर सके, तो अब कोई और भी तयम्मुम उन्हें कराए। तो इस तरह के, यानी ऐसे जो वालिद हो जाएं या घर में कोई ऐसा वालिदा हो जाए, अब उनकी जो खिदमत है उस वक्त, तो ये वाकई खिदमत करने वालों पर बहुत बड़ा एक सब्र का। लेकिन साहब, ये सआदत कितनी बड़ी है कि जब हदीस पाक में माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखने पर मकबूल हज का सवाब है, सिर्फ देखने पर, तो अब खिदमत करने का सवाब क्या होगा? जो पैर दबाते हैं, जो खाना खिलाते हैं, जो खर्च करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि उन बच्चों की लॉटरी लगती है कि जिनके माँ बाप की, जिनके खिदमत का मौका मिलता है। अशफाक भाई, कई माँ बाप तो वो हैं जो खिदमत करते करते ही बच्चों की दुनिया से चले गए, बच्चों की तो बारी नहीं आने दी। जिन बच्चों की बारी आ गई है ना, वो समझे जन्नत का टिकट मिल गया आपको, अब आप इसमें जीना चुराएं। ये अल्लाह ने इतना बड़ा आपको मौका दिया है। यानी आप सोचे तो सही कि जिनको देखना हज का सवाब है, अगर उनकी व्हील चेयर में चला रहा हूँ, अच्छा अब पैसे खर्च करते वक्त भी बाज़ औक़ात लोग कह रहे हो यार मैं अपने माँ बाप पे खर्च कर रहा हूँ, अरे ये हमें इन्होंने किस वक्त पे खर्च किया है? हम तो बेलिबास पैदा हुए थे, बाप कहता ना ये पैसे मेरे, तो हम बेलिबास रह जाते। खाना खिलाया, कपड़े पहनाए, तालीम दिलवाई, आज यहाँ पहुंचाया, और अब बारी आई है तो बच्चा ये कहेगा ये पैसे मेरे। सब कुछ हमारा, हमारे माँ बाप का है, और इनकी खूब खिदमत करनी चाहिए। एक बात, अब 2-4 दिन पहले एक जगह बैठे थे, बात हो रही थी, कुछ माँ बाप खुशी में या अब बुढ़ापा हो गया तो बच्चों की मोहब्बत में अपना सब कुछ जिंदगी में बच्चों को बांट देते हैं। मुफ्ती साहब, जरा मैं इस पे चाहूंगा आपकी तवज्जो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मुझे ना मेरे वालिद साहब ने एक बार बात समझाई थी, फिर मैंने बाद में भी देखा कि अगर जिंदगी में सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया ना,
اور اگر بڑھاپے میں کوئی ایسا وقت آیا کہ اب بچوں کی خدمت کی ضرورت ہے، دیکھیے یہ شریعت نے وراثت کا جو نظام رکھا ہے، حکمتیں اس میں بہت ساری ہو سکتی ہیں، مگر ایک ایسی کمال کی حکمت سمجھ آتی ہے کہ والد صاحب جب تک حیات ہیں بچے خدمت کرتے رہیں گے، کیونکہ آگے جا کے کچھ ورثہ بھی ملنا ہے۔ اگر ورثے والا کام ہی ختم کر دیا آپ نے، زندگی بھی سب کچھ دے دیا، پھر بچے کہتے ہیں ایک باپ بھائی کہہ رہا ہوتا ابو کو تم لے جاؤ، بیٹی کہہ رہی تھی ماں کو آپ لے جائیں، اب کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا ہوتا۔ اور ہم نے ان ماں باپ کو بعض اوقات اولڈ ہاؤسز میں دیکھا ہے۔ تو ٹھیک ہے آپ اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں ضرور نوازیں، مگر کچھ اپنے پاس ضرور رکھیں جو شریعت کے حکم کے مطابق آپ کے دنیا سے جانے کے بعد تقسیم ہو۔ تو اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وہ انشاءاللہ گھر جڑا رہے گا آپ سے، آپ کی خدمت بھی ہوگی۔ مگر اس میں یہ وجہ بھی ہوتی ہے نا کہ ہمارے بعد جھگڑے نہ ہوں، بچے آپس میں لڑے نہیں، وہ فلاں کے ایسی لڑائیاں کی، کورٹ کچہریاں ہو گئی، وہ اسی لیے لڑائیاں ہوئی ہیں کہ آپ کے بچوں نے شریعت پر عمل نہیں کیا، ورنہ شریعت نے تو طریقہ بتایا ہے جو مال ہے وہ ورثے کے طور پہ شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم ہو جائے۔ ایک جھگڑے کی وجہ اور کیا ہوتی ہے کہ ماں باپ یہ گڑبڑ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ماں بیٹی کے گھر گئی اور کہہ کر آ گئی کہ بیٹا یہ زیور تیرے ہیں میرے مرنے کے بعد، بیٹے نے ایک بیٹے نے خدمت زیادہ کی، باپ نے کہا بیٹا یہ گھر تیرا ہے، اچھا وہ تیسرے کو کہا فیکٹری تیری ہے، اچھا سب کو الگ الگ بتا دیا، تینوں کو چاروں کو بٹھا کے بتایا نہیں۔ اب جب دنیا سے گئے تو گریبان پکڑ رہے، امی نے مجھے یہ کہا تھا، ابو نے یہ کہا تھا۔ بھائی اگر آپ نے ایسی کوئی وصیت کرنی تھی تو سب کو بٹھاتے، لکھواتے، سب کی سائنیں کرواتے اور پھر کسی مفتی صاحب سے بھی چیک کرواتے۔ یہ شرن بھی درست ہے کہ نہیں؟ درست ہے۔ اچھا اگر آپ یہ کر کے جائیں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، آپ کی زندگی میں آپ سب بچوں کو بتا دیں کہ کیا کیا کرنا ہے، بھائی میرے مرنے کے بعد آپ نے فلاں رشتہ دار کو کیا دینا ہے، اللہ کی راہ میں کیا دینا ہے، واٹ ایور یو وانٹ، آپ کوئی ایگریمنٹ کر لینا۔ یہ جو زبانی کلامی وعدے ہیں، سارے بھائی بہن لڑ رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ چلے گئے، بھائی بہن لڑ رہے ہیں، ایسا خود نہ کرے نا۔ لیکن کیوں لڑائی ہوگی؟ یا تو بچوں کو کہہ دیں مرنے کے بعد جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق تقسیم کر لیں۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ حسنین بھائی موجود ہیں، ایک پیاری سی نعت شریف سنتے ہیں۔ حسنین بھائی کو بخار بھی ہے، آج بتا رہے تھے اللہ پاک ان کو صحت دے، تندرستی دے۔ بخار پر بھی صبر کرنا چاہیے، بخار